بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، شہر مکہ اور اس میں رائج الوقت نظام۔ شہر مکہ کا عدالتی و قانونی نظام دیگر ممالک کی طرح عرب کی اجتماعی زندگی میں بھی عمل ارتقاء جاری رہا ہے۔ شروع میں لوگ خانہ بدوش اور بدوی تھے اور چھوٹے چھوٹے کنبوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر مستقل وطن والے قبیلے بنے اور حضری زندگی گزارنے لگے، لیکن اس وقت کچھ کنبے کسی نہ کسی وجہ سے پرانے طریقے حیات پر ہی گامزن رہے۔ ان دونوں قسم کے سماجوں کے اصول عدل کثری میں فرق ناگزیر تھا۔ خانہ بدوشوں میں لالچ کے باعث ظلم اور جبر سے کسی چیز کا حاصل کرنا آسان نہ تھا، بلکہ فریقین حق و انصاف کے لیے پرامن فیصلہ چاہتے ہوں تو ممکن ہے کہ کرہ ڈالا جاتا ہو یا کسی ہمسایہ مشترک جان پہچان کے شخص کو ثالث بنایا جاتا ہو یا کسی مقدس مندر یا بت خانے کے پجاری سے رجوع کیا جاتا ہو، جو زود و یقین لوگوں کے لیے اپنی یا اپنے بت کی غیب دانی وغیرہ کے متعلق لاف و غضب بھی کرتا ہو۔ عرب میں عطف، فعل، ٹوٹکے، ازلام و اثار کی مقدس کرہ زنی کے جو تذکرے ملتے ہیں، ان سے ڈیلفی وغیرہ کے یونانی مندروں کی دیوبانی سے کافی اور عجیب و غریب مشابہت نظر آتی ہے، جو غالباً اس بات کا ثبوت ہے کہ یونان کے آریائی اور عرب کے سامی قبائل کے مشترکہ باء اجداد کی عادتوں اور رواجوں کو دونوں ہی نے برقرار رکھا تھا۔ سماج کے تمدنی ارتقاء سے جب حضری زندگی وجود میں آئی تو اولاً قبیلہ وار حاکم عدالت وجود میں آئے۔ دیگر ممالک کی طرح عرب میں بھی عدالتی پنچایت اور سیاسی فرمانروائی دونوں کے لیے ایک ہی لفظ پایا جاتا تھا۔ چنانچہ الحکم کے معنی حکومت کرنے اور مقدمے کا فیصلہ کرنے والوں کے ہوتے ہیں۔ لازماً قبیلے کا سردار اپنے ماتحتوں کے لیے نظم و نسق کا حاکم بھی ہوتا اور حاکم عدالت بھی۔ جھگڑا اگر قبیلے ہی کے دو افراد میں ہوتا تو سردار قبیلہ، جو عموماً فریقین کا ممر رشتہ دار ہوتا، فیصلہ کرتا اور ناحق ظلم کرنے والے فریق کو ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرا دیتا۔ لیکن جھگڑا اگر دو مختلف قبیلوں کے افراد میں ہوتا تو کسی تیسرے قبیلے کے سردار کو ثالث اور پنچ بنایا جانا ناگزیر تھا۔ جس طرح قریشی اہل مکہ اپنے جھگڑوں میں بلا جھجک دوسروں کے پاس جاتے، اسی طرح دوسرے قبائل کے لوگ بھی اپنے جھگڑوں میں قریشیوں کے پاس آیا کرتے۔ تمدن کی ترقی سے جب قبائل کے بعد شہری مملکت کا دور آیا اور قریشی قبائل کا ایک حصہ شہر مکہ میں توطن پذیر ہو گیا تو لازماً عدل کثری کے لیے نہ صرف پرانے ازلام و اثار برقرار رکھے بلکہ بعض نئے ادارے بھی وجود میں آئے۔ چنانچہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، شہری مملکت مکہ کے 10 وزیروں میں سے چھٹا اشناق کے اور 10واں حکومہ کے فرائض سے مشغول ہوتا تھا، اور یہ دونوں عدل کثری سے متعلق تھے۔ مفصل تصریحات کی غیر موجودگی میں قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ زمانہ حال کی دیوانی اور فوجداری کی طرح کی کوئی تقسیم تھی۔ حکومہ کا عہدہ قبیلہ بنی سہم میں وراثتاً چلا آ رہا تھا، جس کے ذمے اموال مہاجرہ یعنی بیت اللہ کے قیمتی چڑھاؤں کی نگرانی کا اہم کام بھی تھا۔ عام مقدمے اسی کے پاس جاتے اور اسی قبیلے کا سردار فیصلہ تو سناتا، لیکن اس کے نفاذ کے وسائل اس کے پاس نہ تھے۔ یہ چیز عہد اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھائی اور اسے فرائض مملکت میں شامل فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں حاکم عدالت کا اعلان حقوق بعض وقت کافی نہ ہوتا اور خاص کر مالدار اور طاقتور ظالم حق رسائی نہ کرتے۔
اس لیے بنی سہم اور بنی زہرہ نے کہتے ہیں کہ حلف الصلاح کے نام سے رضاکاروں کی ایک جماعت قائم کی کہ مکے میں کوئی قریش یا کوئی حلیف فتنہ و فساد پیدا کرتا اور حق رسانی سے انکار کرتا تو حلف الصلاح کے ارکان دخل دہی کرتے اور صلح صفائی اور حق رسانی کراتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ایک وسیع تر انجمن بنی اور رضاکاروں کی وہ مشہور جماعت قائم ہوئی جس کا نام حلف الفضول تھا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کی حدود میں پایا جائے، چاہے وہ وہیں کا باشندہ ہو یا کوئی اجنبی۔ یہ ممکن تھا کہ حلف الفضول کا ادارہ ترقی کر کے ایک مستقل نظام کی حیثیت اختیار کر لیتا، لیکن جلد ہی اسلام کا زمانہ آ گیا جس کے بعد یہ ادارہ غیر ضروری ہو گیا، کیونکہ اسلامی حکومت نے ایک نہایت منظم مرکزی نظام عدالت قائم کر لیا اور خود عہد نبوی میں پورا جزیرہ نما عرب اور جنوبی فلسطین اس مرکزی نظام عدالت کے تحت آ چکے تھے۔ اس سلسلے میں دوسرا عہدہ اشناق کا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ موروثی طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں چلا آ رہا تھا۔ اس کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو کوئی کسی ایسے جرم یا قابل ضمان فعل کا ارتکاب کرتا جو قابل راضی نامہ ہو تو عہدہ دار اشناق اس بات کا تعین کرتا کہ کس پر اور کتنی مالی ذمہ داری عائد کی جائے، اور پورا شہر اس کے تصفیے کو مان لیتا اور ملزم کا خاندان اس ہرجانے کی ادائیگی کے لیے چندہ جمع کرتا۔ یہ رواج اور مقاموں پر بھی تھا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد ہی شہری مملکت مدینہ کا جو تحریری دستور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب اور نافذ فرمایا، اور جس کا متن ایک طویل دستاویز کی صورت میں لفظ و لفظ ہم تک پہنچا ہے، اس میں بھی اس طریقے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ لامنس نے یہ مضحکہ خیز رائے کس ماخذ کی بنا پر قائم کی ہے کہ عہدہ دار اشناق وہ ہرجانہ یا خون بہا اپنی جیب سے دیا کرتا تھا۔ شکریہ۔